نوازش ہوگی. جی بنت صدیقی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو رمضان مبارک. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائیں اور ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. آمین. تو سب سے پہلے میں اسلام میں جو روزے کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ظاہر ہے کہ اس کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، اور دین کہا ہی اسے جاتا ہے جس راستے پر چل کے زندگی گزاری جائے. تو obviously دین میں مکمل داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ماننا بھی ضروری ہے، اور جن میں سے ایک حکم جو ہے وہ روزہ ہے، یعنی ایک بیسک رکن ہے روزہ اسلام کا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو آپ لوگوں نے پہلے بھی ابھی ذکر کی ہے، کتب علیکم الصیام، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو یہ فرائض میں داخل ہیں روزے رکھنا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو حکم اللہ تعالیٰ کا سوٹ کرے ہم اس کو فالو کریں اپنی مرضی سے، یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے کہ کچھ دیر کے لیے ہم اسے پڑھیں اور پھر جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں ایک طرف رکھ دیں. تو پہلے تو میں فاسٹنگ کے کچھ بینیفٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، اور جس میں کافی سارے بینیفٹس ہیں، ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں، اور جسمانی فائدے روحانی فائدے دونوں طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمیں. لیکن پہلے میں تھوڑا سا ہیلتھ بینیفٹس پہ بات کروں گی، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس ہے. یہ ظاہر ہے کہ مین پرپس تو نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. میری ایک ریلیٹیو ہیں، تو کچھ دنوں پہلے ابھی انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ بہت ہائی ہو گیا تھا. تو ان کی جو ڈاکٹر تھیں انہوں نے بتایا کہ فاسٹنگ کے کیا کیا فائدے ہیں. تو انہوں نے ان کو فاسٹنگ کا مشورہ دیا، ان کو ایڈوائز کی کہ آپ فاسٹنگ کریں تو انشاءاللہ بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ آپ کا مطلب نارمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کولیسٹرول جو ہے وہ بیلنس رہتا ہے فاسٹنگ سے، یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کا. اور جن لوگوں کو اوبیسٹی کا ایشو ہوتا ہے ان کے لیے بھی جو ہے ان کو بھی فاسٹنگ ایک ان کے لیے بھی ریمیڈی کنسیڈر کی جاتی ہے بہت اچھی. اس کے علاوہ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو یعنی جو لوگ پہلے سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کینسر کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ کچھ ہیلتھ بینیفٹس تھے جو ڈاکٹر کی زبانی میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن جو ہمارا مین پرپس ہے روزے رکھنے کا وہ اٹ از ٹو اٹین تقویٰ، یعنی ہمارے اندر لوگوں کے خوف کے بجائے گاڈ کانشیسنس جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور حق اور باطل میں فرق کی تمیز پیدا ہو جائے. تو یہ سب سے بیسک ریزن ہے تقویٰ کا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور دوسری بات میری اپنی جو آبزرویشن ہے اور ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح کا ہمارا رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تو مفتی صاحب بتا دیں گے. مگر میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جس طرح کا ہمارا گزرتا ہے، اگر وہ لغویات میں گزرتا ہے یعنی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں گزر جاتا ہے تو ہمارا سارا سال اسی طرح سے گزرتا ہے. لیکن اگر عبادات میں گزرے اور اچھے کاموں میں گزرے تو باقی سارا سال بھی اسی طرح سے گزرتا ہے، یعنی یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کر کے اس کی پریکٹس کروائی ہے، اسی طرح سے جو تقویٰ کا حکم دیا ہے وہ بھی صرف بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دے دیا، بلکہ اس کی بھی پریکٹس کروائی ہے، جس کے تھرو ہمیں یہ ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اس طرح سے جو ہے وہ کھانا پینا بند کر کے اپنا اور حلال کاموں کو بند کر کے اتنی مشکل میں ہم اپنا غصے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور جھوٹ اور غیبت سے بچ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عام دنوں میں تو یہ چیز بہت آسان ہے. تو یہ پریکٹس ہے، اس چیز کا جو ثبوت ہے وہ ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو میں پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح اٹھے تو نہ فحش زبان استعمال کرے اور نہ کوئی جاہلانہ کام کرے، اور اگر کوئی اس کی غیبت کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہے میں روزے سے ہوں، یعنی 2 دفعہ جو ہے وہ اس بات کو ریپیٹ کرے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو میں سنانا چاہوں گی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور فریب کاری نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ صرف روزے کے نام سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی جس سے صاف یہ چیز پتہ چلتی ہے، جس طرح سے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھوک ہڑتال ہے،
تو فاقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، بلکہ جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ پرہیزگاری ہے اور تقوی شعاری ہے، یعنی تقوی شعار ہو جائے انسان، یہ اس کا بیسک مقصد ہے۔ اچھا، دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنے سے نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور جو انسان کی روح ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اگر نفس آپ کا کمزور نہیں ہوگا تو روح کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ جو ہے وہ یہ آپ کی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم بھوک اور جنسی خواہشات پہ قابو پائیں گے تو نفس خود بخود کنٹرول میں ہمارا آ جائے گا۔ پھر ایک اور جو فائدہ ہے اس میں ہمارا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کروانے کا بہت اچھا چانس ہمارے لیے رکھا ہے اس مبارک مہینے میں، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ليلۃ القدر دی ہے، ليلۃ القدر رکھی ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں سنانا چاہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو ليلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے رمضان کے مہینے کا۔ آخری جو میں بینیفٹ، ویسے تو خیر بہت سارے ہیں لیکن میں ظاہر ہے یہاں پہ کچھ ہی شیئر کر سکتی ہوں، تو اس میں سے آخری میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ مسلمان کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو روزے دار جو ہے وہ آپٹمسٹک رہتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپٹمزم جو ہے وہ اٹ کین اونلی بی اچیو تھرو ایکشنز ناٹ اونلی بائی ورڈس۔ تو ظاہر ہے کہ ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک روزے دار کے لیے ایک موٹیویشن ہے، اور اس سے جو ہے وہ مسلمان موٹیویٹڈ رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ فائدے تھے جو مجھے ڈسکس کرنے تھے۔ اور دوسری بات، میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس اسٹریم کا رمضان اور نوراتری، اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ بیسکلی جو مطلب ان ڈیپتھ تو مجھے نالج نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں کچھ چیزیں شیئر کروں گی کہ نوراتری کا جو مقصد ہے وہ مطلب اس کی جو لٹرل میننگز ہیں وہ 9 راتیں ہیں، اور اس کے جو پیچھے ایک اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ درگا ان کی ایک گاڈس تھیں جو جنہوں نے جو ہے وہ لڑائی کی تھی ایک مہیشا سورا نامی ایک ایول پرسنالٹی سے۔ تو یعنی درگا جو ہے وہ ان کی ایک سمبل ہے گڈ کا، اور مہیشا سورا جو ہے وہ سمبل ہے ان کے ایول کا۔ تو ان کے بہت سارے میں نے پریچرز کو سنا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جو میڈیٹیشن اور فاسٹنگ کی جاتی ہے، اٹ از ٹو بیکم ریجوونیٹڈ، یعنی بالکل آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک نیو بورن بیبی جیسے ہوتا ہے۔ تو یعنی اپنے اندر سے درگا یعنی جو گڈنس کا سمبل ہے، تو اس کو انووک کرتے ہیں فاسٹنگ اور میڈیٹیشن کے تھرو، یعنی کہ جو انسان کے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ان پہ جو ہے وہ اچھائی غالب آ سکے۔ اور ان کا اسکرپچر ہوتا ہے دیوی مہاتمیہ، اس کے تھرو اور پوجا کے تھرو جو ہے وہ یہ نیگیٹو ٹینڈنسیز کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا ریچولز پہ فوکس نہیں ہے، میرا جو مقصد تھا وہ یہ کہ جو بیسک مقصد ہے، یعنی اسی طرح سے جوڈائزم میں بھی فاسٹنگ ہے اور کرسچینٹی میں بھی فاسٹنگ ہے، اور جو جتنے بھی دنیا کے یعنی میجر مذاہب ہیں ان سب میں فاسٹنگ ہے۔ تو ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پیورٹی حاصل کی جائے، اور یعنی خدا کے قریب جن بھی خداؤں کو وہ مانتے ہیں ان سے قرب حاصل کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی میرے لیے سملیرٹی ہے میرے نزدیک، اور یعنی سارے مذاہب میں ایک ہی جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی اس حوالے سے۔ اچھا، جی ہاں ایک بالکل، چیز ڈیفینیٹلی محمد عمر صاحب جی بنت صدیقہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی، میں نے جو سملیرٹی کا ذکر کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، میں مطلب ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ دونوں چیزیں بالکل سیم ہیں، بلکہ نوراتری تو پتہ نہیں وہ کلچرلی کہاں تک چلی گئی ہے، جیسے عاصم بھائی نے بتایا ہے کہ الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ طرح سے فالو ہو رہا ہوتا ہے۔ میرا جو مقصد تھا سملیرٹی ڈسکس کرنے کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ فرمایا ہے کہ ہر قوم میں جو ہے وہ انبیاء آئے ہیں،
تو جو ایک بیسک پرپز ہے یعنی اسلام میں جو ہے وہ تقوی ہے اور پیوریفیکیشن ہے سول کی. باقی مذاہب میں بھی جیسے جوڈائزم میں یہ تھا کہ پہلے وہ بال بکھیر کے اپنے جب روزہ رکھتے تھے تو اس طرح سے بازاروں میں نکل جاتے تھے گندے کپڑے پہن کے, تو ان کو بھی منع کیا گیا تھا اس چیز سے. تو میرا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ انبیاء کا میسج ایک تھا تو یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے سملیرٹی کی ایک جو یہ مقصد ہے اس کے پیچھے.